بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے رسول اللہ علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے رسول اللہ علیہ السلام کے اوپر قرآن نازل کیا مومنوں اور انسانوں کی ہدایت کے لیے کہ یہ انسان جو ہے یہ اندھیرے سے نکل جائے روشنی کی طرف اور صحیح راہ پکڑ لے۔ اس کے بعد رسول اللہ علیہ السلام نے ہم لوگوں کو پورا دین بیان کیا، اور مکمل دین بیان کرنے کے بعد رسول اللہ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ اللہ رب العالمین سورۃ المائدہ میں فرماتے ہیں، 3 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا کہ آج کے دن میں نے آپ لوگوں کا دین مکمل کیا اور میں اسلام کی دین پر آپ لوگوں کے لیے راضی ہو گیا۔ اس کے بعد میرے دوستو رسول اللہ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر علیہ السلام نے ہمارے سامنے پورے دین کو رکھ دیا، بیت اللہ سے لے کر بیت الخلا تک، یعنی خانہ کعبہ سے لے کر باتھ روم تک جتنے بھی مسائل ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے سامنے بیان کر دیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلایا۔ اس کے بعد ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے دوسرے کوئی کتاب کی۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ، رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کے علاوہ ہم کو دوسری کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے میرے دوستو۔ اب قرآن کامل ہے، دین کامل ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے ارشادات کامل ہے، اس میں کسی دوسری چیز کو ڈالنے کی یعنی اس کے ساتھ دوسرا کسی چیز ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ سلسلہ رسول اللہ علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بھی تھا۔ جس صحابی کو بھی جو حدیث پہنچ گیا، جو آیات پہنچ گیا، وہ لوگ اس پر عمل کرتے تھے۔ اس کے بعد تابعین جتنے بھی تھے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد تابعین، جو تبع تابعین جتنے بھی لوگ تھے وہ قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے والے تھے۔ اس سے کوئی دوسرا چیز ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ لوگ قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی دوسری دین یا کسی دوسری فقہ یا کسی دوسری یعنی کتاب کے اوپر وہ لوگ عمل کرتے تھے۔ نہیں، وہ لوگ جو عمل کرتے تھے وہ خالص قرآن اور حدیث، رسول اللہ علیہ السلام کے ارشادات، اللہ رب العالمین کی ارشادات یعنی قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرتے تھے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا تابعین اور تبع تابعین کے بعد میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں۔ تو جس کا بھی دین میں ہاتھ پہنچا ہے انہوں نے کسی نہ کسی چیز کا اضافہ کیا ہے دین میں، یعنی جو مسائل میں کچھ نہ کچھ اضافہ ان لوگوں نے کیا ہے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں۔ یعنی جس کا جتنا بھی ہاتھ پہنچا ہے تو دین میں کچھ نہ کچھ کیا ہے، اور اس کو منسوب کس کی طرف کرتا تھا؟ یا تو رسول اللہ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتا تھا، اور یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں، یعنی اس کی طرف اس بات کو وہ لوگ منسوب کرتے تھے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بدنام کیا ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کوئی بھی کتاب نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ایک کتاب بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا سوائے فقہ اکبر کے، جو فقہ اکبر جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکبر خود نہیں لکھا ہے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جتنے بھی کتابیں تھے وہ فتنہ کوفہ اور فتنہ بغداد میں سارے جل چکے تھے اور بیچ سے چلے گئے، دنیا میں اس کا دوسرا کوئی بھی کتاب نہیں رہا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ اکبر کے بغیر دوسرا کوئی کتاب نہیں ہے دنیا میں میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں۔ وہ سارے کتابیں یعنی جو بغداد کا اور کوفہ کا وہ جو فتنہ آیا تھا اس کے بیچ میں ان کا ساری کتابیں جل چکے تھے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں،
اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد آ گئے، امام محمد اور امام ابو یوسف، یعنی امام یوسف، یہ 2 لوگ آ گئے اور ان لوگوں نے یہ کتابیں لکھ دی، اور اس میں جتنے بھی مثالیں اور جتنی بھی باتیں لکھ دی ان سب کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا گیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کے ہمارے اس باتوں کا خلاصہ یہی ہے، آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آیا فقہ احناف میں، فقہ حنفیہ میں جو باتیں لکھی گئی ہے، جو باتیں اس کے اندر لکھی گئی ہے ان کتابوں کے اندر، آیا یہ سارے باتیں قابل قبول ہے یا نہیں؟ آیا یہ سارے باتیں قرآن اور حدیث کے اندر آیا ہے یا نہیں؟ آیا ہم ان سارے باتوں پر یعنی ان کو ہم قابل قبول یعنی اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کے سامنے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ثبوت اور سب کچھ دلائل اور حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے باذن اللہ۔ یہ جتنے بھی باتیں ہیں انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ اس کو دیکھیں گے کہ یہ آیا سارا قرآن اور حدیث کے مخالف ہے یا سارا قرآن اور حدیث کے موافق ہے۔ انشاءاللہ تو آپ لوگ خود ہی اس باتوں کو دیکھ لیجئے، ہم تم لوگوں کے سامنے حوالے رکھیں گے، ہم تم لوگوں کے سامنے کتاب رکھیں گے بإذن اللہ تعالی انشاءاللہ۔ کیونکہ احناف حضرات ہم کو یہ بولتا ہے کہ فقہ حنفیہ میں جتنے بھی باتیں آئے ہیں تو یہ سارے قابل قبول ہے۔ فقہ احناف کے مسائل ختم ہونے کے بعد ہم لوگ آئیں گے بریلیوں کے اوپر، اس کے بعد آئیں گے سیفیوں کے اوپر، اس کے بعد جیسے اور یعنی فقہ حنبلی، فقہ شافعی، انشاءاللہ یہ سارے باتیں ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اس لیے صرف رکھنا چاہتے ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ تعصب نہیں کرتے، لیکن اس کے لیے یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ آیا فقہ احناف، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، اس کے اندر جو باتیں لکھی گئی ہے خصوصاً فقہ حنفیہ میں، آیا یہ باتیں قرآن اور حدیث کے مخالف ہے یا قرآن اور حدیث کے موافق ہے؟ ہمارا دوسرا کوئی کام نہیں، ہمارا کام ہے قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنا بس۔ انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے سامنے ایک ایک حوالہ رکھیں گے، ایک ایک صفحے کا نام لیں گے انشاءاللہ، اور آپ لوگوں نے خود ہی جانا ہے، اسی کتاب کو دیکھنا ہے، اس حوالے کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ کتابیں نہیں ہیں تو جا کے اپنے علماء سے کہہ دیجئے کہ اپنے کتابیں آپ کو دکھائے کہ آیا اس کے اندر جو یہ باتیں ہیں یہ حقیقت ہے یا ان لوگوں نے کہیں ہمارے اوپر الزام لگایا ہے۔ تو آپ لوگ خود جا کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ ہم لوگ ایک ایک بات کا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ذمہ دار ہوں گے بإذن اللہ۔ لیکن آپ لوگوں پر لازم ان کتابوں کا دیکھنا آپ لوگوں پر ایک بار لازم ہے، آپ لوگوں کو دیکھنا پڑے گا یہ باتیں کہ آیا جو باتیں ہم لوگوں نے کہی ہے یہ کہیں جھوٹ تو نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے دلوں سے یہ سب کچھ نکل جائے گا، آپ لوگوں نے خود ہی دیکھنا ہے اس باتوں کو بإذن اللہ انشاءاللہ، ایک ایک حوالے کے ساتھ۔ اگر ہماری کوئی بھی بات آپ لوگوں کو غلط لگی، یعنی ایسے کوئی بات ہم نے کہی اور آپ لوگ بولتا ہے کہ یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم ہر قسم جرمانے کے لیے تیار ہے۔ دوسری بات یہ، اگر آپ لوگوں نے یہ باتیں قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں ان فقہ حنفیہ کے اندر دیکھ لیا تو میں آپ لوگوں کو منت کرنا چاہتا ہوں کہ اس گندی باتوں کو، اس غلیظ باتوں کو آپ لوگ چھوڑ دیجئے اور قرآن اور حدیث کے صاف دین پر آ جائیے، قرآن اور حدیث کے صاف منہج کو اپنے سینے سے لگائیے، قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کیجئے، کیونکہ قرآن اور حدیث سے زیادہ صاف اور ستھرا اور زبردست اور مزیدار کوئی دین نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی آیات رکھ دیا سورۃ المائدہ کا، اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ دین ہم نے مکمل کر دیا، لیکن یہ لوگ بولتا ہے کہ نہیں دین مکمل نہیں ہے۔ دین مکمل ہوتا ہے امام صاحب کے ساتھ۔ اگر آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانا تو آپ کا دین مکمل نہیں ہے، اگر آپ نے فقہ حنفیہ کو نہیں مانا تو آپ کا دین مکمل نہیں ہے۔ تو آج ہم فقہ حنفیہ کے اندر جاتے ہیں کہ ان کے اس کتابوں کے اندر کیا چیزیں چھپی ہوئی ہے، ان کی اس کتابوں کے اندر کیا باتیں لکھی ہوئی ہے، ان کی اس کتابوں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ صرف تھوڑا صبر کیجئے، میں آپ لوگوں کو سب چیزیں دکھا دیتا ہوں بإذن اللہ۔
تو آج کی بیان انشاءاللہ ہمارا ان کتابوں کے بارے میں ہوگا کہ ان کتابوں کے اندر کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ لوگ بولتا ہے کہ رسول اللہ نے دین کامل نہیں بیان کیا۔ اس کی باتوں کا مطلب ہی یہی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے دین کو کامل نہیں کیا، اسی لیے فقہ ہم کو یہ دین کامل کر رہے۔ تو انشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ ان لوگوں کی کتابوں کے اندر کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ جتنی بھی باتیں آج میں بیان کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، اللہ کی قسم ان علماء میں یہ جرت نہیں ہے کہ یہ لوگ اس کو ممبر کے اوپر بیان کر لے، کیونکہ یہ ممبر کے اوپر بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور یہ باتیں یہ لوگ عوام سے چھپاتے ہیں، عوام کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، صرف اور صرف طلباء اور طالبان کو مدرسوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہیں باہر کے لوگوں کو یہ لوگ نہیں سمجھانا چاہتے اس باتوں پر۔ اگر یہ باتوں اللہ کی قسم اگر یہ باتیں باہر کے لوگوں کو عوام کو پتہ چل گیا تو ان لوگوں کو چپل مار مار کے مسجدوں سے نکال دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلا کتاب ہے ان لوگوں کا اصول کرخی۔ اصول کرخی جو ہے نا، یہ ان لوگوں کی کتاب کا نام ہے اصول کرخی۔ اصول کرخی ان لوگوں کی کتابوں کا نام ہے، ایک کتاب کا۔ یہ ایک معروف ترین کتاب ہے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں۔ یہ جو کتابیں ہم آپ لوگوں کے سامنے آج دکھانا اور بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ کتابیں میرے پیارے بھائیوں یہ ابھی بھی مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، انڈیا، ان سب ممالک میں ان کتابوں کو بیان کرتے ہیں میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اور ان کے درس دیے جاتے ہیں۔ اور یہ کتابیں ان لوگوں کی قابل قبول کتابیں ہیں، اور ابھی بھی ان کتابوں سے فتوے دیے جاتے ہیں، یعنی ابھی بھی ان کتابوں سے فتوے دیے جاتے ہیں۔ اچھا جی، اصول مثنوی کے اندر یہ لوگ بولتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 373۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے عربی بیان نہیں کروں گا، بس صرف اور صرف میں آپ لوگوں کے سامنے اردو کا معنی کروں گا انشاءاللہ۔ تو اصول کرخی کے اندر اصول مثنوی ایک بہت بڑا کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 373 میں لکھتے ہیں، یعنی اس صفحے کے اوپر یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جو بات، جو قول، جو حدیث، جو آیات ہمارے مذہب کے خلاف آ جائے تو اس کو ہم منسوخ کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ یعنی جو آیات، جو حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قول کے خلاف آ جائے تو اس کو یا منسوخ مانے گا اور یا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، کتنی خطرناک بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یا اس آیت اور حدیث کا ہم لوگ ایسے معنی کریں گے کہ اس کو ہم لوگ اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قول کے موافق بنائیں گے، یعنی جائے آیات اور حدیث جیسے بھی ہو، لیکن اگر اس کو ہم بنانا چاہتے ہیں، اس کا ہم معنی ایسے کریں گے کہ اس کو ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے موافق، یعنی مذہب کے موافق بنائیں گے، اس کے ساتھ جائے جو بھی ہو جائے تو اس کو ہم لوگ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے موافق بنائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو یہ آپ لوگوں نے سن لیا میرے بھائی اور دوستو، ابھی آپ لوگ خود ہی سوچ لیجئے، کیا یہ بات قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے؟ کیا ہم قرآن اور حدیث کے موافق بنیں گے یا قرآن اور حدیث اپنے موافق بنائیں گے؟ نعوذ باللہ۔ ہم نے قرآن اور حدیث پہ چلنا ہے، ایسے نہیں کرنا کہ قرآن اور حدیث اپنے موافق بنا دے۔ انشاءاللہ ابھی ہم آپ لوگوں کے سامنے پہلے ان لوگوں کی کتابیں کی، جو ان لوگوں کی یہ فقہ کی بڑے بڑے کتابیں ہیں، تو ان کی فضائل ہم آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی کتابوں کی فضائل کتنے ہیں، یعنی کون سی کتاب کون سا درجہ رکھتے ہیں ان لوگوں کے سامنے۔ جیسے ہدایہ کو یہ لوگ کیا بولتا ہے، نعوذ باللہ، الہدایۃ کالقرآن، بولتا ہے کہ ہدایہ قرآن کی طرح ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو سب ان کتابوں کی وہ بتا دیتا ہے کہ یہ کتابوں کی یعنی اس کی درجہ کتنا ہے ان لوگوں کے سامنے، اور پھر ان کتابوں کے اندر لکھی گئی کیا باتیں ہیں۔ ان لوگوں کی سب سے پہلی کتاب ہے رد المختار علی الدر المختار، جس کا نام ہے شامی، یعنی جو معروف ہے شامی کے اوپر۔ دوسرا کتاب ہے ان لوگوں کا عالمگیری، فتاوی عالمگیری، فتاوی عالمگیری الہندی، اور اس کا تیسرا کتاب ہے فتاوی قاضی خان، اور تیسرا ہے الہدایہ۔ یہ ان لوگوں کی کتابیں ہیں میرے بھائی اور دوستوں۔ سب سے پہلے انشاءاللہ ہم لوگ ہدایہ کے اوپر بیان کرتے ہیں اور ہدایہ کو معروف کرتے ہیں کہ ہدایہ ان لوگوں کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے۔
ہدایہ آخر صفحہ نمبر 3 میں یہ لوگ یعنی اس ہدایہ کی کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں. یہ لوگ بولتے ہیں ہدایہ آخر صفحہ نمبر 3 میں الہدایۃ کالقرآنی، بولتا ہے کہ ہدایہ جو ہدایہ کی کتاب ہے فتاوی الہدایہ یہ قرآن کی طرح حیثیت رکھتا ہے. نعوذ باللہ. یہ لوگ بولتا ہے کہ تحقیق کے ساتھ یہ ہدایہ مثال قرآن کی طرح رکھتا ہے. جس طرح قرآن نازل ہو گیا اس سے پہلے ساری کتابیں یعنی منسوخ ہو گئے، اس کے بعد یہ لوگ بولتا ہے کہ جس طرح ہدایہ کی کتاب لکھی گئی تو ان سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھے وہ سارا کتاب ہدایہ نے منسوخ کروا دیا. اور یہ لوگ یہ بھی بولتا ہے کہ یہ کتاب ایک بہت بڑی کتاب ہے اور اس کو بڑی کتاب ماننا بھی چاہیے، کیونکہ یہ کتاب لکھ دیا تو اس کے بعد ساری کتابیں منسوخ ہو گئے دین کے. یہ ہدایہ کی فضیلت ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. ہدایہ آخر صفحہ نمبر 3 آپ لوگ خود ہی رجوع کیجئے اور دیکھ لیجئے. ابھی اس کے بعد دوسرے کتاب کی بات کرتے ہیں جس کا نام ہے فتاوی عالمگیری الہندیہ. فتاوی عالمگیری کے بارے میں یہ لوگ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 3 میں، کہتا ہے کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کے اندر سارا ظاہری روایت جمع کیا گیا ہے، یعنی وہ روایت جس کے اوپر اتفاق ہے، یعنی جو بالکل صحیح ہے، جن روایات میں کوئی بھی شک اور شبہ نہیں ہے، یہ وہی روایات ان کتاب کے اندر جمع کی گئی ہے. یہ وہی روایت ہے جس کے اوپر فتوے دیے جاتے ہیں. اور کہتا ہے کہ ان کتاب میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے. یہ بات کدھر لکھی ہے؟ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 3 اور فتاوی عالمگیری الہندیہ. ابھی آتا ہے تیسری کتاب کی طرف، فتاوی رد المختار علی الدر المختار جس کا نام ہے شامی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 3 میں لکھتے. کہتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کیا ہے کہ میں وہ باتیں، وہ روایات، وہ مسائل بیان کروں جس کے اوپر اتفاق ہے اور جو بہت قوی ہے، یعنی اس باتوں کو جمع کروں جو قابل قبول ہے، یعنی اس باتوں کے مقابلے میں جو باتیں قابل قبول اور جو روایات یعنی قابل قبول نہیں ہیں، تو اس کے بدلے میں اس طرح روایات جمع کرتا ہوں جو روایات قابل قبول ہے اور سب سے بڑی طاقتور ہے. یہ لوگ بولتا ہے کہ یہ کتاب یعنی رد المختار علی الدر المختار یہ ایک بہت بڑی زبردست کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر کوئی بھی کمزور اور ضعیف بات نہیں ہے اور باعث ہے کہ اس کے اوپر فتویٰ دیا جائے اور اس سے باہر دوسرا کسی کتاب پہ فتویٰ نہ دیا جائے، یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے. اچھا، اس کتاب کا سند کیا ہے؟ اس کی جو راوی ہے وہ بولتا ہے کہ یہ کتاب ہم لوگ نقل کرتے ہیں اپنے استاد سے، یعنی استاد کا نام ہے عبد النبی الخلیلی، ابن نجیم عبد النبی الخلیلی. سب سے پہلا راوی ہے عبد النبی الخلیلی. وہ بولتا ہے کہ میں اس کتاب کو نقل کرتا ہوں ابن نجیم مصری العراقی سے، اور اس کی سند جو ہے اس کو ہم لوگ پہنچاتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. یعنی اس کا سب سے پہلے جو راوی ہے اس کا نام ہے عبد النبی. اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ اس کو میں اپنے استاد سے نقل کرتا ہوں جس کا نام ہے ابن نجیم المصری العراقی، اور ہم اس کو پہنچاتے ہیں امام ابو حنیفہ کی طرف. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے محمد الرسول اللہ تک اس کو پہنچاتا ہے، اور نبی علیہ السلام اس سند کو جبرائیل علیہ السلام تک پہنچاتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اس سند کو اللہ رب العالمین کی طرف پہنچا دیتا ہے. اس طرح سند بیان کیا ہے ان لوگوں نے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اس کتاب کے اندر. تو یہ لوگ بولتا ہے کہ یہ تمام مسائل جو اس کتاب کے اندر لکھی گئی ہے، یعنی جتنی بھی موضوعی باتیں ہیں، جتنی بھی ادھر ادھر کی باتیں ہیں، کہتا ہے کہ یہ سارے قابل قبول ہے اور اس کی سند اللہ رب العالمین کی طرف پہنچے، یعنی اس کا جو سند ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف پہنچتا ہے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں. اور کوئی یہ نہیں کر سکتا جو اس کی سند کو رد کر سکے، کیونکہ اس کی سند میں کوئی موضوعی نہیں ہے، یہ سیدھا اللہ رب العالمین کی طرف جاتا ہے.
تو یہ ان کتابوں کی معرفت تھی جو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے کر لیا۔ انشاءاللہ ابھی وہ باتیں کریں گے کہ ان کتابوں کے اندر کون سی باتیں قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ ابھی انشاءاللہ اس مسائل کی طرف آتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلی بات کرتے ہیں موضوع قصاص میں، یعنی قصاص کے بارے میں ان لوگوں کا کیا حساب کتاب ہے اور یہ لوگ اپنی کتابوں میں قصاص کے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ یعنی ہم لوگ یہ بات دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر اللہ اور رسول کے قانون میں یعنی قصاص کیا بولتا ہے، قصاص کیا چیز ہے قرآن اور حدیث کے قانون میں، اور فقہ حنفیہ کے سامنے قصاص کیا یعنی وہ حساب رکھتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ ہم لوگ آپ لوگوں کے سامنے یہ سارے بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور دوسری بات میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کی قسم یہ باتیں ہمارے منہ پر بالکل نہیں آتے، ہم اس باتوں کو نہیں کر سکتے، لیکن مجبوری سے کرنا پڑتا ہے۔ تو جو لوگ مجھے جانتے ہیں اور جو لوگ میرے بارے میں جانتے ہیں، جو میری باتیں سنتے ہیں، یعنی جو بھائی، جو بہن، جو ماں، جو چاچا، جو لوگ ہمارے یہ باتیں سنتے ہیں، تو اس سے میں بہت زیادہ معذرت چاہتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ یہ باتیں بیان کرنے کی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے منہ پر آج تک کبھی بھی اس طرح باتیں نہیں آئی ہے، ہم اپنے منہ کو پلیت نہیں کرنا چاہتے، لیکن کیا کریں، ہمارے مجبوری ہے، اور قرآن اور حدیث کی غیرت ہم کو یعنی اس باتوں پر مجبور کرتا ہے کرنے پر۔ تو آپ لوگ اس باتوں کو سن لیجئے اور ہم لوگوں کو ملامت مت کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو یہ سارے باتیں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں، لیکن ہم لوگ قرآن اور حدیث کے لیے مجبور ہو گئے اس باتوں کرنے پر، یہ باتیں کرنے پر ہم لوگ بہت زیادہ مجبور ہے، کیونکہ ہم کو ان لوگوں نے مجبور کر دیا، اس ضدی علماء نے ہم کو مجبور کر دیا، جو ہم کو دیکھتا ہے، جو اہل حدیث کو دیکھتا ہے تو ہمارے پیچھے باتیں کرتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں جو نہ ہم نے کیا ہے نہ ہمارے علماء میں موجود ہے۔ تو جب یہ لوگ ہمارے پیچھے اس طرح باتیں کرتے ہیں تو ہم کیوں وہ باتیں کو سامنے نہ لے کے آئے، وہ باتیں ہم لوگ کیوں نہ کریں جو ان لوگوں کے اندر موجود ہے، لیکن یہ لوگ کر نہیں سکتے اس کو۔ تو میں آپ لوگوں سے بار بار معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیجئے، اس باتوں کو کرنے میں بہت زیادہ مجبور ہوں، میں بہت زیادہ مجبوری سے یہ باتیں کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، کیونکہ یہ لوگ یہ بات کرتا ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا۔ ابھی چار مذاہب ہے ان لوگوں کے یعنی حساب میں، تو بولتا ہے کہ اگر ایک مذہب سے دوسرے مذہب پہ آدمی نہیں جا سکتا، چاہے دوسرے کے ساتھ حدیث قوی ہو یا ضعیف ہو، جیسے بھی ہو، لیکن آپ ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں نہیں جا سکتا۔ اگر ایک مذہب سے کوئی آدمی دوسری مذہب میں چلا جائے، یعنی امام ابو حنیفہ سے امام شافعی میں چلا جائے، امام مالک میں چلا جائے، تو یہ لوگ اس کو بولتا ہے کہ تم لا مذہب ہو گئے، ابھی تم لا مذہبی ہو، تم پلانے ہو، تم ٹکانے ہو۔ تو انشاءاللہ آج ہم سارے باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین قرآن عظیم الشان سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں، آیات نمبر 178 میں، اللہ رب العالمین قرآن عظیم الشان سورۃ البقرہ 178 نمبر آیات میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى۔ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے عربی بالکل نہیں بولوں گا۔ اللہ رب العالمین قرآن عظیم الشان میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں، یہ ایمان والے لوگوں، آپ لوگوں کے اوپر قصاص کو فرض کیا گیا ہے، یعنی قصاص لازم ہے، یعنی جس نے جس کو مار دیا، یعنی قصاص لازم ہے۔ اگر کسی آدمی نے دوسری آدمی کو مار دیا تو لازم اس کے بدلے میں وہ دوسرا آدمی قصاص ہوگا، لازم دوسرا آدمی قصاص ہوگا۔ یہ آیات اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ 178 نمبر میں بیان کرتے ہیں میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، قصاص لازم ہے، یعنی کسی نے کسی مسلمان کو، کسی انسان کو مار دیا، لازم اس کے بدلے میں وہ انسان قتل ہوگا۔ اور دوسری آیات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیات نمبر 189 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین اس آیات میں فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میں دوبارہ عربی بولنے لگ گیا ہوں، اللہ رب العالمین اس آیات میں فرماتے ہیں
اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یعنی قصاص کے اندر آپ لوگوں کے لیے زندگی ہے، حیات ہے۔ اگر آپ لوگ تقویٰ تک پہنچنا چاہتے ہو اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہو تو آپ لوگوں کے لیے قصاص میں حیات ہے، یعنی قصاص کے اندر آپ لوگوں کے لیے زندگی ہے میرے پیارے بھائی اور دوستو۔ تو قصاص لازم ہے، اگر کسی مسلمان کسی کو انسان کو کسی نے قتل کر دیا لازم اس کے بدلے میں وہ انسان قتل کیا جائے گا۔ اور دوسری آیات سورۃ المائدہ 45 نمبر آیات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین سورۃ المائدہ میں فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں پر ہم نے لازم کیا ہے کہ اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کر دیا تو لازم اس کے بدلے میں وہ انسان قتل کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات خود کی ہے، یہ ہماری اور تمہاری بات نہیں ہے، یہ قرآن کی باتیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اس آدمی کو قتل کیا جائے گا۔ 3 آیات میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، یعنی قصاص کے بدلے میں، یعنی قصاص کے بارے میں کہ قصاص کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن عظیم الشان میں کیا فرماتے ہیں۔ اور ابھی آئے گے انشاءاللہ ان لوگوں کی کتابوں پر کہ ان لوگوں کی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلی بات ہدایہ پر آتا ہے۔ ہدایہ آخر صفحہ نمبر 562 میں یہ لوگ لکھتے ہیں، تو اس صفحے میں فرماتا ہے ہدایہ آخر صفحہ نمبر 562 میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی بچے کو یعنی اس کا گلا دبایا یا اس بچے کو پانی میں ڈبویا یا کسی کو بھی پانی میں ڈبو دیا اور اس سے وہ آدمی مر گیا تو اس آدمی پر کوئی قصاص نہیں ہے، فلا قصاص علیہ، اس آدمی پر کوئی قصاص نہیں ہے میرے پیارے بھائی اور دوستو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ لوگ بولتا ہے کہ اس آدمی پر کوئی قصاص نہیں ہے اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اگر کسی نے کسی کو پانی میں ڈبویا، اگر کسی کو کسی نے گلے سے دبا کے مروایا تو اس آدمی پر کوئی قصاص نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ ابھی آپ لوگ خود دیکھ لیجئے یہ بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہے یا نہیں، لازم آپ لوگ رجوع کیجئے ان کتابوں پر میرے پیارے بھائی اور دوستوں۔ اچھا، ابھی دوسری کتاب پہ آتا ہے فتاوی الہندی عالمگیری، اس میں لکھتا ہے جلد نمبر 6 میں، جلد نمبر 6 میں، جلد نمبر 6 فتاوی عالمگیری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 6 میں لکھتا ہے۔ اچھا جی، اس کتاب میں لکھتے ہیں اگر کسی نے کسی کو زہر دے کے مروایا یا اس پر زبردستی کیا کہ تم اس زہر کو کھا لے یا اس زہر کو پی لے اور اس سے وہ آدمی مر گیا، اس زہر کی وجہ سے، اس کی اس زبردستی کی وجہ سے وہ آدمی مر گیا تو اس آدمی پر کوئی قصاص نہیں ہے۔ اب میرے پیارے بھائی اور دوستو، یہ بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہو گئی یا نہیں؟ آپ لوگ خود ہی سوچ لیجئے، یہ فقہ ان لوگوں کو مبارک ہو۔ ہم لوگ کہتا ہے قرآن اور حدیث کو رجوع کر لے، یہ لوگ بولتا ہے کہ نہیں قرآن اور حدیث کامل نہیں ہے، فقہ حنفیہ اس کو کامل کرتے ہیں۔ یہ فقہ حنفیہ آپ لوگوں کو مبارک ہو جس میں انسان کی خون کا کوئی قدر نہیں۔ واللہ العظیم یہ لوگ بولتا ہے کہ یہ فقہ کو امام ابو حنیفہ یعنی دین کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کامل کرتے ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ہم لوگ برا نہیں بولتے، وہ ہمارے آنکھوں کی لال ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ صرف وہ نہیں، جتنے بھی امامان دین ہے وہ سب ہمارے امام ہے، لیکن ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں جس باتوں میں وہ بیچارے یعنی کمزور پڑ گئے، جو باتیں ان لوگوں تک نہیں پہنچی تو اس بات میں ہم لوگ قرآن اور حدیث کی تابعداری کریں گے، یہ نہیں کہ ہم لوگ اس کی خطا اور غلط بات کو لے لیں۔ لیکن یہ لوگ بولتا ہے کہ نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خطائی نہیں ہے۔ اگر اس کے سامنے آپ لوگ بول دیں گے کہ فلانے صحابی اس میں خطا ہو گیا تھا، فلانی صحابی کو یہ حدیث نہیں پہنچا تھا، تو یہ لوگ آپ کے ساتھ مان لیں گے۔ لیکن آپ لوگ اگر اس کو بول دیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فلانے مسئلے میں خطا ہے، یعنی اس تک یہ حدیث نہیں پہنچی، یہ بات نہیں پہنچی، تو یہ آپ کو یہی کہے گا کہ آپ سے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اچھا تھا۔ اور یہ لوگ بولتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، امام اعظم کون ہے؟ امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے سوا کوئی بھی امام اعظم نہیں ہے۔
لیکن ہم لوگ صرف اتنا بولتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو باتیں قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، جس میں وہ خطا ہو گیا، جس تک وہ باتیں نہیں پہنچی، تو ہم اس بات کو نہیں مان سکتے، کبھی بھی نہیں مان سکتے۔ اس باتوں میں ہم قرآن اور حدیث کی ویسے بھی تابعداری کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن اس کی جو بات خطا ہو گئی، اس بیچارے سے غلطی ہو گئی، اللہ اس کو نہیں پکڑتا اس پہ، لیکن ہم لوگ اس باتوں میں قرآن اور حدیث کی تابعداری کرتے۔ اچھا، ابھی دوسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 6 میں لکھتے ہیں، تو یہ لوگ بولتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو زہر دیا یا کسی نے کسی کو یعنی گلے کو دبا کے مروایا تو اس آدمی پر کوئی قصاص نہیں ہے۔ اچھا جی، دوسرا مسئلہ یہی صفحے میں بولتا ہے، فتاوی عالمگیری جلد نمبر 6 یعنی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 562 میں فرماتے ہیں، بولتا ہے کہ اگر کسی انسان کو کسی آدمی نے پکڑ لیا اور اس کو کسی کمرے میں بند کروایا یا اس کے ہاتھ پیر باندھ کے کسی کمرے میں گرا دیا، اس کو پانی نہیں ملا، اس کو روٹی نہیں ملا اور وہ بھوک کی وجہ سے بیچارہ مر گیا، تو دوسرے آدمی پر کوئی قصاص نہیں ہے۔ یہ لوگ بولتا ہے کہ یہ فتویٰ علی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کہتا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ ابھی آپ لوگ خود دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین کہتا ہے قصاص ہے، یہ لوگ بولتا ہے نہیں، اگر کسی نے کسی کو زہر دے کے مروایا تو کوئی بات نہیں، اس پر قصاص نہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قصاص ہے، یہ لوگ بولتا ہے کہ نہیں، اگر کسی نے کسی کا گلا دبایا، کسی بچے کا گلا دبایا تو کوئی قصاص نہیں ہے اس آدمی کے اوپر۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قصاص ہے، اور یہ لوگ بولتا ہے کہ نہیں، اگر کسی نے کسی کا ہاتھ پیر باندھ کے اس کو کمرے میں گرا کے مروایا تو اس آدمی پر کوئی قصاص نہیں۔ تو آپ لوگ خود ہی سوچ لیجئے، کیا یہ باتیں قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہیں؟ اچھا، اسی صفحے کے اندر بولتا ہے، فتاوی عالمگیری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 6 جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 6 میں فرماتا ہے، اگر کسی آدمی کو کسی نے پکڑ لیا اور اس کو بھوکے جانوروں کے سامنے گرا دیا، یعنی کسی شیر، کسی کتے، کسی خنزیر، کسی جانور کے سامنے گرا دیا اور اس جانور نے اس آدمی کو کایا، یعنی اس آدمی کو مروایا۔ اب دیکھ لیجئے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، کہتا ہے کہ اگر اس کو تکا تکا کروایا، ٹکڑے ٹکڑے اس جانور نے اس آدمی کو کروایا تو اس آدمی پر کوئی قصاص نہیں ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، یہ لوگ بولتے ہیں۔ ابھی آپ لوگ خود دیکھ لیجئے یہ باتیں قرآن اور حدیث کے خلاف ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ ابھی دوسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 6، یہی صفحے اور یہی جلد میں فرماتے ہیں، اگر کسی آدمی کو کسی نے کسی کمرے میں ہاتھ پیر باندھ کے کسی کمرے میں ڈال دیا، یعنی کسی آدمی کے ہاتھ پیر باندھ کے اس کو کسی کمرے میں گرا دیا، یعنی کسی کمرے کے اندر بند کیا۔ اس کمرے کے اندر کیا چیز موجود ہے پتہ ہے؟ اس کمرے کے اندر بچھو ہو، سانپ ہو، زہریلی چیزیں ہو۔ اگر اس زہریلی چیزوں نے اس آدمی کو کایا، اس آدمی کو کاٹ دیا، اس آدمی اس زہر کی وجہ سے مر گیا، یعنی جو زہر اور جو سانپ اور بچھو سے ملتا ہے اس آدمی کو، اس نے اگر اس کو کاٹ کے اس آدمی کو مار دیا، یہ آدمی مر گیا، تو دوسرے آدمی پر کوئی قصاص نہیں ہے جنہوں نے اس کمرے میں بند کیا ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 6۔ چلو ابھی رسول اللہ علیہ السلام کے حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ قرآن تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے 3 آیات رکھ دیا، اور ان لوگوں کی بھی 3-4 جو قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں ہیں وہ بھی میں نے بیان کر دیا۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے حدیث رسول اللہ علیہ السلام کا رکھ دیتا ہوں کہ حدیث ان کے بارے میں کیا بولتے ہیں۔ اچھا جی، تو سنن ابو داؤد میں حدیث آتا ہے، حدیث کا نمبر ہے 4511 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 4364۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اس حدیث کے اندر واقعہ خیبر کی ذکر ہوتی ہے، یعنی ابی سلمہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راوی ہے اور یہ اس حدیث کو بیان کرنے والا ہے۔ کہتا ہے کہ جب غزوہ خیبر ٹنڈا ہو گئی، یعنی غزوہ خیبر خلاص ہو گئی، تو اس کے بعد ایک عورت نے
رسول اللہ علیہ السلام کے لیے ایک بکرا ذبح کر کے لے کے آ گیا۔ رسول اللہ علیہ السلام کے لیے ایک بکری لے کے آیا گیا۔ بکری کو اچھے طریقے سے پکا کے رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا، اور اس بکری کی گوشت کے اندر زہر ملایا گیا تھا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے امر آ گیا، یا جبرائیل علیہ السلام آ گئے، یا اس گوشت نے خود رسول اللہ علیہ السلام کو آواز کیا کہ میرے اندر زہر ہے۔ لیکن رسول اللہ علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام نے اس گوشت کو نہیں کھایا، کیونکہ اس کو منع کر دیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام آ گیا، اس کو منع کروایا کہ تم یہ گوشت مت کھانا، اس گوشت کے اندر زہر ملایا گیا ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں ایک صحابی وہ مر گیا، ایک صحابی نے وہ گوشت کھایا اس سے پہلے، تو وہ صحابی اس سے مر گیا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے کیا فقہ حنفیہ کی طرف اس کو معاف کر دیا؟ جس طرح فقہ حنفیہ میں بولتا ہے کہ اس آدمی پر قصاص نہیں، اللہ کے رسول نے اس عورت کو بلایا، اس عورت سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے باعث کیا، آپ کو کس چیز نے اس طرح کیا کہ مجبور کر دیا کہ آپ نے ہمارے لیے گوشت میں زہر ملایا؟ تو اس عورت نے فرمایا کہ ہم یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ آیا تم اللہ کے رسول ہو یا نہیں۔ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو تمہیں پتہ چل جائے گا، اور تم کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس گوشت کے اندر زہر ہے۔ اگر تم اللہ کے رسول نہیں ہو تو ہم تمہارے شر سے امان میں ہو جائیں گے۔ تو اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس عورت کو پکڑ لیا اور اس عورت کو قصاص کروایا۔